السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، میرا نام عرفان احمد قادری ہے۔ میں ایک عام سا بندہ ہوں، لیکن میرے ساتھ معاملات کچھ خاص ہیں۔ آج میں کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا جن کو جان کر آپ یقیناً حیران پریشان ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ 3-4 پوائنٹس پہ بات ہوگی آج۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے مسائل اور ان کی اصل وجوہات اور ان کا حل کن باتوں میں، اور پاکستانی قوم اللہ سے جنگ میں ملوث ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج ملک کی حالات اور سیاسی حرام خوروں نے جو بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ پاکستان 27 رمضان المبارک کی رات کو ہمیں کس لیے عطا کیا تھا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ہم نے کن لوگوں کے حوالے یہ پاکستان کر دیا۔ یہ تشویشناک حالات آج اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے سب سے بڑے کام، دنیا کے سب سے عظیم کام سے شروعات کرتے ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ میں 8-10 سال سے فیس بک پر اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سینکڑوں مسلمانوں کی طرح اللہ رب العزت نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہماری اس ملی جلی محنت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے ماشاءاللہ۔ ویورز، تبلیغ کا نام سن کر کچھ لوگ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عرفان احمد قادری صاحب ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جن پوٹلیوں والوں کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، انہی پوٹلیوں والوں کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں۔ اگر تبلیغ نہ ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام تمام امت کے ذمہ لگایا تھا، لیکن بہت ہی کم لوگ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اپنا فرض کوئی نبھا رہا ہے۔ یہ پوٹلیوں والوں کو جو مذاق اڑایا جاتا ہے، سب سے پہلے صحابہ کرام پوٹلیاں اٹھا کے پوری دنیا میں پھیلے تھے، اور انہی کی پوٹلیاں اٹھا کے آنے کی وجہ سے آج آپ اور میں مسلمان۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں، جس کام کا آپ مذاق اڑاتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں۔ جس تھالی میں آپ کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ تو ویورز، بات ہو رہی تھی اس عظیم کام کی۔ فیس بک پہ ماشاءاللہ سے تبلیغ کر رہا ہوں، اور آج پاکستان میں کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے خیالات سن کے میں حیران رہ جاتا ہوں۔ اکثر وہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام تو ویسی کہانیاں کونیاں ہیں، کوئی ان میں سچائی کی بات نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد تو بس ختم ہو جانا سارا سین۔ حالانکہ وہ مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اندر سے شاید ان کے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، اسی لیے بے یقینی ہے۔ ان کے علم میں اضافے کے لیے چند میں حقائق بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ ریمائنڈ کروا دوں کہ انبیاء کرام کی قبریں ان کے وجود کا ثبوت ہیں۔ اگر وہ تھے تبھی تو ان کی قبریں موجود ہیں۔ اسی لیے آج ملحدین اور بہت سے لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ انبیاء کرام ہے ہی نہیں، وہ مان چکے ہیں۔ فیس بک پہ اب یہ اعتراضات بند ہو چکے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا بہانہ جو ملحدین اور خدا سے دور انسانوں کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مر گئے، ختم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں گل سڑ گئی، تو کون زندہ کرے گا؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس نے پہلی دفعہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کو پیدا کر دیا تھا نا، وہ دوبارہ بھی پوچھے بغیر ہی آپ کو کھڑا کر دے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ ابھی میں 2 ایگزامپلس دوں گا جو آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دے گی۔ ویورز، 2 صحابی رسول اپنی قبروں میں مدفون تھے، تو وقت کے بادشاہ کے خواب میں آیا کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے۔ 3 دفعہ جب وقت کے بادشاہ کے خواب میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے ان قبروں کو کھولا اور موجودہ حالات دیکھے، تو واقعی ہی ان قبروں میں پانی آ رہا تھا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی 1350 سال بعد ان کی لاشیں بالکل صحیح و سالم، اور ان کے بال اور ان کے کفن جیسے ابھی دفن کیا ہو۔ اور وہاں پہ موجود جرمنی کی میڈیا ٹیم، ان میں سے بہت سے لوگوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے، عراق میں ایک بم دھماکے میں
ایک صحابی رسول کی قبر کھل گئی اور ان کی جسد خاکی سید سالم برآمد ہو گئی، اور ان کا ماشاءاللہ اتنا لمبا قد، اتنی لمبی داڑھی اور مچھیں، سید سالم کالی داڑھی کالی مچھیں، اور ان کے ماتھے پر ایک زخم تھا، اس زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا اور خون ایک دھار کی صورت اختیار کر گیا۔ تو ویورز، مجھے بتائیں کون سی لاجک ہے، کون سا سائنس ہے جس کی وجہ سے یہ خون، یہ بلیڈنگ شروع ہو گئی ایک 1400 سال پرانی لاش کے اندر سے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کوئی ایک دنیاوی ریزن، کوئی ایک لاجک، کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں۔ جو رب العزت قبروں میں ہزاروں سال اپنے پیاروں کی لاشوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، ریزہ ریزہ ہونے سے بچا سکتا ہے، تو کیا وہ ریزہ ریزہ لاشوں کو دوبارہ سے کھڑا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ جو اللہ قبروں میں ہزاروں سال انبیاء کرام کو محفوظ رکھ سکتا ہے، یقین کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں کتنے ہزار سال ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی قبر میں سید سالم ہوں گے، اور ایسے ہی ہزاروں مسلمان اور اولیاء اللہ اپنی قبروں میں سید سالم موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کو رزق دے رہے ہیں۔ تو یہ ایگزامپلز کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے آگے کوئی چیلنج کرے۔ کوئی ایک ریزن دے دیں، کوئی سائنسی کوئی ریزن، کوئی لاجک، کوئی دنیاوی علم، کوئی بہانہ سامنے نہیں آئے گا۔ آپ کو کھڑا ہونا ہی پڑے گا، آپ کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ اسی لیے آپ اس دنیا کو صرف اس دنیا کی کہانی میں نہ رہیں، مرتے ساتھ ہی آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ آپ اس بھول میں ہے کہ آپ بچ کے بھاگ جائیں گے، جو مرضی کرتے رہیں گے اور جو مرضی گناہ کرتے رہیں گے، اور آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور میں آج پاکستانی منافقین سیاستدانوں سے بھی یہی کہوں گا، تم نے لاکھوں روپے اربوں روپے پیٹوں میں جو بھرا ہوا ہے نا، جتنا بڑا حرام کا مال ہوگا نا، اتنا ہی بڑا وبال تم لے کر جا رہے ہو اپنے ساتھ۔ تم کہیں بھاگ نہیں سکو گے، تم نے پاکستانی قوم کو خوار کر کے رکھ دیا۔ اصل میں ہم ایک مسلمان قوم ہیں، لیکن ہم ایز اے لبرل، ایز اے منافق ٹائپ، ایز اے اللہ کا گستاخ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں مغربی تہذیب و تمدن کے طریقے پر، ان کو فالو کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ آپ کی بھول ہے، اس میں صرف خواری ہی خواری ہے۔ لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم کا پہلا سٹیپ بغیرتی ہے۔ جو جتنا بڑا لبرل اتنا بڑا بغیرت ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگ بعد میں جا کے ملحد بن جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مر گئے تھے ختم؟ نہیں پتر، مر گئے تھے کہانی شروع۔ ہاں جی، یہ بھول ہے آپ کی، مر گئے تو ختم۔ جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں، جن لبرل سوسائٹی کو آپ فالو کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جا رہے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی کا رستہ ہے، یا ماڈرنزم ہمارے لیے بیسٹ ہے جی، دین سے ہٹ کے ماڈرنزم ہمارے لیے بہتر ہے۔ او بے وقوفو جاہلو، آج یورپ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیاوی ریسرچ اور آگاہی اتنی بڑھ چکی ہے کہ قرآن پاک اور انبیاء کرام کی پریڈکشنز 100% پرفیکٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کافر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور مسلمان کافر ہو رہے ہیں۔ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ کو اللہ نے جو کلمہ عطا کیا تھا، آپ کو کیا اس کی کوئی عزت، کوئی قدر موجود ہے آپ کے دلوں میں؟ جو یہ سمجھتا ہے پاکستان ایز اے لبرل ملک ڈیولپ کرے گا، ترقی کر جائے گا، اس کی یہ بھول ہے۔ اللہ پاک اور زیادہ خوار کرنے والے آپ لوگوں کو، اگر آپ راہ راست پر نہ آئے۔ آج آپ کا جو حال ہے نا، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے، اور ہماری بنیادی بیماریاں یہی ہیں کہ ہم حرام خور ہیں، بے ایمان ہے، بدنیت ہے، دھوکہ دہی کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آج پاکستان پر اگر حرام خور سیاستدان مسلط ہے نا، تو آپ اور میں حرام خور ہیں، اسی لیے یہ ہم پر مسلط ہیں۔ ایز اے قوم ہم ایک بدنیت بے ایمان قوم ہے۔ جیسی قوم ویسے حکمران، یہ اللہ کا اصول ہے، اس کو باندھ کے رکھ لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
یہ سیاستدان بدل جائیں گے تو کیا ماحول بدل جائے گا؟ کیا آپ پر آسانی آ جائے گی؟ اگر یہ حرام خور ہٹ جائیں گے تو دوسرے حرام خور اوپر آ جائیں گے تو کیا آپ کا سسٹم سیٹل ہو جائے گا؟ کیا اس سودی سسٹم کے تحت آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ان سیاسی حرام خوروں نے، اللہ پاک معاف کرے، IMF سے قرضہ لے کر اس قوم کو اللہ سے جنگ میں ملوث کر دیا۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ ہم لوگ آج اپنے بلوں میں سود پے کر رہے ہیں، بینکوں میں بھرا ہے نا، وہ سود سمیت ہم واپس کر رہے ہیں اور پڑا ہوا ہے ان کے بینکوں میں، ان حرام خوروں کے بینکوں میں۔ تو آپ اللہ سے جنگ میں ملوث ہیں، جو اس پہ فرض ہے کہ اس سودی نظام کے خلاف جدوجہد کرے اور اس سودی سسٹم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے۔ جو یہ جدوجہد نہیں کرے گا، روز حشر اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ چپ کر کے نہ بیٹھیں۔ اللہ پاک نے یہ 27 رمضان المبارک کی رات کو یہ پاکستان آپ کو اسی لیے عطا نہیں کیا تھا کہ حرام خوروں سود خوروں کے حوالے کر کے ان کے غلام بن کے بیٹھ جاؤ۔ آپ غلام ہیں، غلام در غلام ہیں۔ آپ جن منافق صفت سیاست دانوں کے غلام ہیں نا، یعنی آپ غلام در غلام ہیں۔ میں پچھلے 25 سال سے بات کرتا آ رہا ہوں، شاید آپ کے سامنے بھی آیا ہوں، لیکن میں 25 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا چھوڑ دو، تم آزاد نہیں ہو۔ آج پاکستانی سیاست دانوں نے جو اس ملک کا حال کیا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ بے ایمان تھے، ہمارے نیک لوگوں نے اپنا مسلح پکڑ لیے پاکستان بننے کے بعد اور سیاسی حرام خور سسٹم میں آ گئے، اور آہستہ آہستہ اس وقت وہ پورے پنجے گاڑ چکے ہیں، پاکستان پہ مسلط ہو چکے ہیں، اور جیسے چاہتے ہیں ویسے حرام خوری کرتے ہیں۔ کوئی محکمہ نہیں بچا، نہ پولیس، نہ کوئی اور محکمہ، نہ عدالتیں، سب کی سب ان حرام خور چوروں کے کنٹرول میں پوری طرح موجود ہے۔ اور آپ سمجھ رہے کہ ہم آزاد ہیں؟ روز حشر آپ کو کئی لوگ منافقین کے کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ صرف مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کئی لوگ صرف مسلمانوں والے نام ہیں ان کے، لیکن اندر سے وہ اللہ کو مانتے ہی لوگ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور اس وجہ سے مسلط ہے کہ یہ قوم جو ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو آزادی نہیں منظور تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ان حرام خوروں کے غلام بن کے بیٹھے رہیں۔ آپ پہلے بھی ایک غلام قوم تھے۔ 1947 میں ہم نے کافروں اور انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن یہ جو آج یہ ہمارے پر مسلط ہیں، یہ ان سے زیادہ بھیانک ہے، زیادہ خطرناک ہیں۔ یہ گدوں سے بدتر ہیں۔ گدیں تو مردار کو کھاتی ہیں نا، یہ زندوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور موقع دیا جائے، ہم اور لوٹنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نئی نسلیں ڈیولپ کر لی ہیں اسی کام کے لیے۔ ان کے آگے آگے آنے والی پوت ان کو بھی تیار کر لیا کہ اب تمہاری باری ہے کہ تم لوٹو اس ملک کو۔ یہ ملک خالہ جی دا واڑا جڑا مرضی آگے لٹ جائے، ادھر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا ہم ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو ان حرام خوروں سے اس ملک کو آزاد کروا سکیں؟ یہ وجوہات ہیں ہماری تباہی کی اور ہماری جو تنزلی ہے۔ اللہ رب العزت جو کرتا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم ہمارے ساتھ سیاست دان کر رہے، اللہ پاک نے اس مردہ قوم کو جگانا تھا، اسی لیے یہ 1.5 سال سے اللہ پاک نے ہمیں ہماری اوقات دکھائی ہے کہ ہم لوگ کس طرح جی رہے ہیں۔ جو مرضی آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے، گھروں میں گھس جاتا ہے، عورتوں کو بچوں کو تھانوں میں بند کر دیتے ہیں، صرف سیاسی اناد۔ کیا یہ قانون ہوتا ہے کسی اچھے ملک میں؟ ویورز آپ کو جاگنا ہوگا اور اس ملک کے نیک اور ایماندار لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ جو غلطی ہم نے 1947 کے بعد کی تھی وہ غلطی دہرائی تو ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے نیک اور اہل اور ایماندار لوگوں کو اس جانب توجہ کرنی ہوگی۔ سیاست میں انوالومنٹ ضروری ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی سیاست کرتے تھے، دین بھی کرتے تھے، دنیا بھی کرتے تھے۔ وہ سسٹم کو ان چوروں کے حوالے نہ چھوڑتے، ان میں سے کوئی ہوتا تو ان کے ماشاءاللہ سے ہم انہی کے پیروکار ہیں۔
اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس سسٹم کو آزادی کے لیے ہمیں اس کی جدوجہد میں شامل ہونا لازم ہے، اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے آپ نے۔ میں اپنے ویوز کے لیے بات نہیں کر رہا، نہیں کریں سبسکرائب، نہ کریں مجھے لائک، لیکن اس کو فارورڈ ضرور کریں، کیونکہ ہمیں اویئرنیس پہنچانی ہے اپنے بچوں تک، ہم اپنی آنے والی نسلوں تک۔ ویسے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں کہ ہم ایزیلی اس ملک کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی زبردست طریقے سے اس ملک کو کامیاب بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے نا، ہمیں کوئی ایجاد نہیں کروا سکتا، اور اللہ کی رضا میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ لبرلزم، ماڈرنزم جہالت ہے، تباہی ہے، جس پر چل کر جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، اور اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ خوار کریں گے اگر آپ نے اللہ سے رجوع نہ کیا۔ آپ جس مرضی سسٹم کو ڈیولپ کر کے دیکھ لیں، جب تک اللہ راضی نہیں، کوئی سسٹم ہمیں نہیں بچا سکتا، نہ ہی کوئی سسٹم ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکتا ہے۔ ہاں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ پاک دیکھیں دنوں میں انشاءاللہ سب کچھ سیٹل کر دیں گے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ویورز، آج حالات اتنے خراب ہیں، یقینی کی صورتحال ہے۔ اس ساری گیم میں مجھے صرف ایک بات سے تسلی ہوتی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ساری گیم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا، جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ ہم نے صرف محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اللہ سے طلب کرنی ہے۔ جب تک ہماری میجورٹی اللہ سے رابطے میں نہیں آ جائے گی، اللہ سے طلب نہیں کرے گی، اللہ سے مانگے گی نہیں، تب تک ہماری خیر نہیں ہونے والی۔ آپ کو انہی منافق صفت سیاستدانوں کا غلام رہنا پڑے گا، اسی لیے جدوجہد ضروری ہے۔ اور ویورز، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے 3-4 اور نئے پوائنٹس پہ بات کروں گا۔ ویورز، میرے پیچھے غیر ملکی ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، کچھ میرے پچھلے معاملات تھے، وہ بڑے ایک لمبی کہانی ہے، لیکن 2007-8 میں نے نواز شریف کو خط لکھ دیا، وہ اس ذہنیت کے ساتھ سے کہ کیونکہ میاں پرویز صاحب جو نواز شریف کے کزن ہیں، وہ میرے ابو کے دوست تھے۔ میرے دادا ماشاءاللہ سے جامعہ نمیہ مسجد کے پہلے امام تھے اور پہلے مؤذن تھے، جو گڑی شو لاہور میں موجود ہے، اور میاں پرویز صاحب ان کے مرید تھے، اور اسی لیے میرے والد صاحب سے ان کی دوستی ہو گئی۔ اور میں نے خط میں ان کا حوالہ لکھا کہ میں میاں پرویز صاحب کو بھی جانتا ہوں، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، اور میرے دادا جی مفتی عزیز احمد قادری صاحب کو بھی آپ شاید جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کے کافی زیادہ مریدین تھے۔ تو میں نے نواز شریف صاحب کو خط لکھ دیا، 2 دن بعد ایجنسیز میرے گھر پہنچ گئیں۔ وہ مختلف ہیلو بہانوں سے مجھے پوچھے تھے آپ کون ہے، آپ کی ٹانگ بہت بار ٹوٹی ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا جی ہاں جی ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے کسی اور بندے سے ملنا تھا، وہ چلے گئی ہے۔ اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میرے پیچھے ایجنسیز کی بھرمار ہے۔ باقی اللہ ہر چیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔ میں نے صرف ایک بات نوٹ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو پریشانی نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی پر مشکل نہیں لا سکتا، کسی کی زندگی کا ایک سانس بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جو فرعونی طاقتیں ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تمہارا بھی کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو۔ یہ چیز پچھلے 7-8 سال میں ثابت کی اللہ نے کہ میرے علاوہ تیرا کوئی مددگار نہیں، اور میرے علاوہ تجھے بچانے والا بھی کوئی نہیں، اور میرے علاوہ تیرا کچھ بگاڑنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے سب سے بڑا کام، اس کائنات کا سب سے بڑا کام آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اس کام کی قدر نہیں کرتے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور بات کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس جدوجہد میں شامل ہو جائیے، اور شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ اویئرنیس کی فضا پیدا ہو، اور اللہ پاک ہم سب کو اس دین کی صحیح اور ٹھیک عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد فرمائے، اور ان تمام بربریت کا جو بازار گرم کیا ہوا سیاسی حرام خوروں نے، اللہ پاک یا تو ان کو ہدایت دے دے، یا پھر
چن چن کے دفعہ دور کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔